نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ القصص، سبق نمبر 200، آیت نمبر 1 سے 21 تک، لیسن نمبر 200، آیت نمبر 1 to 21۔ سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص مکی سورت ہے جو سورۃ النمل کے بعد نازل ہوئی، یعنی نزولی ترتیب میں الشعراء، النمل اور القصص ہیں، اور مصحف کی ترتیب میں بھی یہ اسی طرح آئی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ہجرت کے دوران نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ چکے تھے اور بہت غمگین تھے۔ اس سورت کی 88 آیات ہیں، 88، 9 رکوع ہیں، 441 کلمات ہیں اور 5800 حروف ہیں۔ اس سورت کا مرکزی کردار موسیٰ علیہ السلام ہے، نام بھی القصص ہے، اور پورا قصہ یا پوری کہانی موسیٰ علیہ السلام کی گرد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں باقی تمام پیغمبروں کے مقابلے میں زیادہ آیا ہے۔ تقریباً 124 بار آپ کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، مختلف اسالیب میں، مختلف مقامات پر، 124 ٹائمز۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی یا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ موسیٰ اور فرعون کا ہے، اور دوسرا موسیٰ اور بنی اسرائیل کا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کا پہلا حصہ جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین ہے، اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پچھلی تمام اقوام کے مقابلے میں طویل ترین تاریخ رکھتی ہے۔ مثلاً قوم نوح کی تاریخ ختم ہو گئی کس کے ساتھ؟ سیلاب کے ساتھ۔ قوم عاد کی ختم ہو گئی آندھی کے ساتھ۔ قوم سمود چیخ کے ساتھ، اور اسی طرح باقی قومیں بھی آسمانی آفات کے ذریعے ختم ہو گئی اور ان کی تاریخ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ پوری انسانی تاریخ میں طویل ترین تاریخ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو اہم ترین امت ہے یا امت مسلمہ ہے، وہ امت موسیٰ ہے علیہ السلام۔ امت مسلمہ میں اور امت موسیٰ میں، بنی اسرائیل میں بہت سی مماثلتیں ہیں، بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور ہمارے لیے ان کی تاریخ میں بہت سے سبق ہیں۔ تاریخ ہمیشہ دہرائی جاتی ہے عبرت کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، اور یہاں اس تاریخ کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی مثالوں سے کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ایک خاص چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو قومیں گزری، یعنی بنی اسرائیل سے پہلے جو قومیں گزری، ان پر جہاد فرض نہیں تھا۔ جہاد تورات کی نزول کے بعد فرض ہوا ہے۔ پہلی قوموں میں انکار کرنے والوں کو، مفسدوں کو اللہ کی طرف سے ایک آفت یا عذاب نے آ کے پکڑا۔ اس امت میں جہاد فرض ہوا اور اس وقت کے مفسدوں کو ان کے ذریعے ختم کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم کی تاریخ ہے وہ بنی اسرائیل ہے، بنسبت کسی مشرک قوم کے، کسی اور مذہب کے، کسی اور ریلیجن کے، سب سے زیادہ انہی کا ذکر پایا جاتا ہے۔ تو سورۃ القصص میں بنیادی طور پر کس کا ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے متعلق جو باب ہے، اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ یعنی اس سورت کا بنیادی کردار موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سورت حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، طاسیم میم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات ہیں، الکتابی کتاب کی، المبین روشن واضح۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور المبین سے مراد واضح کرنے والی، یعنی حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔
نتلو علیکا، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے. اور کس کو پڑھ کے سناتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں سے، و فرعون، اور فرعون کی. نبأ کا لفظ خبر، واقع اور قصے کے معنوں میں آتا ہے. تو یہاں ہم موسیٰ اور فرعون کی خبر آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. اگرچہ یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے لیکن ہم اسے بعینہ درست اور ٹھیک ٹھیک آپ کو سنائیں گے. اس خبر میں کوئی بھی ملاوٹ نہ ہوگی، یہ خبر بالکل سچی خبر ہوگی. اور کس لیے؟ کہ اس کا سنانے والا اللہ ہے. لقوم، ایک قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہو. یعنی یہ خبر ایمان والوں کے لیے ہے. اگرچہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہے تو پھر صرف ایمان والوں کے لیے کیوں خبر بیان کی جا رہی ہے؟ کیونکہ فائدہ صرف ایمان والے ہی اٹھائیں گے. باقی لوگوں کے لیے یہ واقعہ محض ایک واقعہ ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے اس میں سبق ہے. ان، بے شک، فرعون نے، علا، چڑھائی کی، فی الارض، زمین میں، اور زمین سے مراد مصر کی زمین ہے. فرعون نے زمین مصر میں تکبر کیا، وہ سرکش بن گیا. وجعل، اور بنایا، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، شیعن، گروہوں میں، شیعتن کی جمع، شیعن، کر دیا اس کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ، یعنی ان کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا اس نے، ان میں طبقاتی تقسیم پیدا کر دی تھی. یستضعف، کمزور کر رکھا تھا، دعاد عین فے سے، ضعیف اسی سے، طائفتن، ایک گروہ کو، منہم، ان میں سے. کن میں سے؟ اہل مصر میں سے. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف، یعنی اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور فرعون نے ان کو کمزور کر دیا تھا، مجبور کر دیا تھا، سب سے لوئسٹ کلاس قرار دیا تھا. یذبح، وہ ذبح کرتا، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ویستحیی، اور زندہ رہنے دیتا، نساءہم، ان کی عورتوں کو. اور جس قوم میں مرد ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں، عورتوں کی کثرت ہو جائے، وہ قوم کمزور ہو جاتی، کیونکہ ایسی قوم یا ایسے لوگ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تنہا عورتیں اپنا دفاع نہیں کر سکتی. انہو، بے شک وہ، کانا، تھا، من المفسدین، مفسدین میں سے، فساد کرنے والوں میں سے، کہ وہ فساد فی الارض کا مجرم تھا. یہاں ہم دیکھتے ہیں فرعون کے طریقے حکومت کو. وہ کس پر بیس تھا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول پر، کہ لوگوں کو تقسیم کرو، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں، گروہ بن جائیں، لوگوں میں باہمی فرق کر دیا جائے، امتیازات پیدا کر دیے جائیں، ڈسکریمنیشن پیدا کر دی جائے، کلاس سسٹم کو ابھارا جائے، تاکہ پھر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کٹے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف سوچتے رہیں، اور حکمران طبقہ اپنی منمانی کرتا رہے. تو گویا اس وقت کے سیاسی حالات کیا تھے کہ مصر کی قوم یا مصر کے رہنے والے دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک کے پاس پاور تھی اور دوسرے کے پاس کچھ نہیں تھا. اور فرعون نے اپنی طاقت اور اپنی قوت اور سرکشی اس حد تک بڑھا رکھی تھی کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، اور کوئی اس کا انکار بھی نہیں کرتا تھا. بنی اسرائیل تو کر نہیں سکتے تھے کمزور ہونے کی وجہ سے، اور اس کی اپنی قوم کے لوگ بھی اندھا دھند اس کی پیروی کر رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی شخصیت کیسی شخصیت بن چکی تھی، یعنی وہ ایک طرح سے پاور فگر بن گیا تھا. اور یہاں پر یہ جو ذکر کیا گیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نور فلسطین کے علاقے سے نکلا ہے اور مصر کے
گھروں کو اس نے سٹرک کیا ہے آ کر سوائے بنی اسرائیلیوں کے گھروں کے. تو اس کی تعبیر جب اس نے کاہنوں سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا. تو اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. یہ تو تھا فرعون کا طریقہ، فرعون کی چال. لیکن اللہ تعالی کی تدبیر کچھ اور تھی. وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، أَن نَمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ، اوپر ان لوگوں کے، استُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو کمزور سمجھے گئے تھے زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم بنا دیں ان کو امام، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم بنا دیں ان کو وارث، مالک. وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک چال چلی، اور ایک تدبیر اللہ کی ہوتی ہے. اور غالب کس کی تدبیر آتی؟ اللہ کی تدبیر. یہی چیز آپ یہاں دیکھیں گے. فرعون اگرچہ ایک پاور فگر تھا اور اس نے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی اور اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کو بچانے کی زبردست تدبیریں کر رکھی تھی، اور اس میں وہ حد سے گزر چکا تھا کہ ایک دوسری قوم کے بچوں کو بے دریغ دائیں بائیں قتل کر رہا تھا. ان سارے حالات کے باوجود کہ جس میں امید کی کوئی کرن نہ تھی، اللہ تعالی اپنی خاص پلاننگ کے ساتھ بنی اسرائیل کو ظلم اور جبر کی اس چکی سے نکالتے ہیں. اور اس میں بہت بڑی عبرت ہے کہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی فرد ظلم کے ساتھ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا، ظلم زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو امام بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنا دیں ان ساری چیزوں کا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم جگہ دیں ان کو زمین میں، بسا دیں، جما دیں ان کو زمین میں، اقتدار عطا کریں ان کو زمین میں. تمکین کا لفظ میم کاف نون سے ہے، مکان بھی اسی سے ہے. کسی کو ایسی جگہ دینا کہ اس میں وہ جماؤ حاصل کر سکے، یعنی حکومت اور اقتدار دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور ارض سے مراد یہاں شام کی زمین یعنی فلسطین کی زمین بطور خاص اور اس کے آس پاس کی زمین بطور عام. وَنُرِيَ، اور ہم دکھا دیں، فرعون کو، وَحَامَانَ، اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم، ان میں سے، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جو وہ ڈرتے تھے یا جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے. یہاں فرعون کے ساتھ حامان کا ذکر بھی ہے. حامان فرعون کا وزیر تھا، اس کا مددگار تھا، اس کا رائٹ ہینڈ تھا. وَجُنُودَهُمَا، اور اس کے سارے لشکر یعنی آرمیز وغیرہ جو بھی اس کے اقتدار میں مددگار تھے اس کے، کہ ہم ان کو وہ چیز دکھا دیں جس کا وہ اندیشہ کر رہے تھے. کس بات کا اندیشہ کر رہے تھے؟ کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ان کی بادشاہت لے جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کی چالوں کو ناکام کیا. سورۃ الاعراف 137 میں آتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. اب وہ پلان کس طرح کام کرتا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر کیسے کام کرتی ہے، اب اس کی تفصیل ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کا ذکر کیا کہ جس چیز سے بچ رہے تھے وہ، جس کا اندیشہ تھا انہیں، وہ کس طرح ان کو پیش آئی. یہ قصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ابتدا اور آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز ہوا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے ام موسیٰ کی طرف. وحی کہتے ہیں خفیہ سری اشارے کو، دل میں ڈالنا، خواہ دن میں ہو یا پھر رات کو سوتے وقت خواب میں. کیونکہ وحی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، خواہ وہ اصطلاحی معنوں میں ہو یا عام معنوں میں.
کیونکہ سچے خواب کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ نبوت کا 46واں حصہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ نہیں پتا چلتا کہ ان کو خواب آیا تھا یا دن کے وقت ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی۔ اور یہ اسی طرح کی وحی ہے جو سورۃ النحل میں آپ نے شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ 68 النحل۔ ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی، کیا وحی؟ ان ارضعیہ، کہ تو اس کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تو اس پر ڈرے کہ اس کو فرعونی پکڑ لیں گے، فَأَلْقِيهِ، تو ڈال دینا اس کو، فِي الْيَمِّ، دریا میں، وَلَا تَخَافِي، اور نہ تم ڈرنا کہ وہ غرق ہو جائے گا، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ تم غم کھانا کہ تم سے جدا ہو جائے گا، اِنَّا، بے شک ہم، رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم واپس لانے والے ہیں اس کو تیری طرف، لوٹانے والے ہیں اس کو تمہاری طرف، وَجَاعِلُوهُ، اور بنانے والے ہیں اس کو من المرسلین، رسولوں میں سے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تو جو ہی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بعض روایات کے مطابق انہوں نے ان کو 3 دن اور بعض کے مطابق 3 مہینے تک دودھ پلایا، خفیہ خفیہ۔ لیکن جب اس کو چھپانا مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر انہوں نے اس کو تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 حکم دیے اللہ نے 2 کام کرنے کے، ارضعیہ اور القیہ، دودھ پلا اس کو اور ڈال دینا اس کو دریا میں۔ 2 چیزوں سے منع کیا، ولا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کرنا اور نہ غم کرنا۔ 2 چیزوں کا وعدہ کیا، رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین، کہ ہم اس کو واپس بھی لائیں گے اور اس کو پیغمبر بنائیں گے، یعنی ایک طرح سے بشارت ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ رادو جو ہے یہ اصل میں رادون تھا، نون جمع کا گر گیا اضافت کی وجہ سے تو رادو رہ گیا۔ اسی طرح جائلون تھا، جمع سالم ہے یہ، اور نون اس کا گر گیا کس لیے؟ مضاف ہونے کی وجہ سے۔ تو جائلون یعنی بنانے والے ہیں اس کو رسولوں میں سے۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں 38 سے 39 تک۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی۔ اب آپ دیکھیے کہ ام موسیٰ کس طرح اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے جو ان کے دل میں بات ڈالی گئی اس پر عمل کرتی جاتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کے بہت سے وعدوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن ان پر یقین کتنا رکھتے ہیں؟ جتنا یقین ہو ان پر عمل اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمیں جتنا اپنی ذات پر، اپنے وسائل پر اور جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اس پر جتنا بھروسہ ہے اتنا اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے بچے کو دریا کی نظر کر دیتی ہیں، جو کہ ایک ماں کے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، آسان نہ تھا۔ اور کس طرح اللہ تعالی اس کے اس عمل پر، اس کوشش کو قبول کرتے ہوئے اس کے توکل کی لاج رکھتے ہیں اور کس طرح اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں مثلاً کیا کیا وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی وعدہ یاد ہے آپ کو کسی بھی کام کا؟ مثلاً ایک وعدہ بار بار آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لا کے اچھے عمل کریں گے ان کے لیے اچھا انجام ہوگا۔ تو اس وعدے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کتنے اچھے عمل کیا۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی اچھا عمل کرنا ہوتا ہے تو قربانی اسی طرح دینی پڑتی ہے جیسے ام موسیٰ نے دی، کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، رسک لینا پڑتا ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے، اور ہر نیک کام پہ 10 نیکیاں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے بھائیوں کی غلطی انہیں بتائیں گے اور تجھے پیغمبر بنائیں گے، اور
جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور پورا کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا اللہ نے وہ بھی پورا کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ کرتے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور ضرور مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. لیکن اللہ کے وعدے ہمیں بعض اوقات اپنے لیے نہیں لگتے. ہم کیا سوچتے ہیں یہ تو ان بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہیں اور خاص چنے ہوئے بندوں کے لیے ہیں، اور ہم تو گناہگار لوگ ہیں اس لیے پتہ نہیں کیا ہوگا. لہٰذا وہ کرنے کی بجائے جو اللہ چاہتا ہے ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ جو ہمارا نفس چاہتا ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے، یا جو ہماری مرضی ہوتی. بہرحال اب کیا ہوا، ام موسیٰ نے ان کو تابوت میں ڈال دیا، جیسے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے نا کہ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تم ڈالو اس کو دریا میں اور دریا اس کو باہر ڈال دے گا. اب ہوا ایسے ہی کہ دریا کی لہریں بہت تیز تھیں اور ایک مقام پر جا کر دریا کی لہروں نے بچے کو کنارے پہ ڈال دیا. اب کیا ہوا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا. التقطہ کا لفظ جو ہے لام قاف طا سے ہے، لقطہ. لقطہ کا معنی ہوتا ہے زمین سے کسی ایسی چیز کا اٹھانا جس کا مالک معلوم نہ ہو. لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، لقطہ گری پڑی چیز جس کا مالک پتہ نہیں، بغیر ارادے کے راہ میں پڑی چیز کسی کا مل جانا. اس کے اپنے احکامات ہیں. بہرحال یہاں کیا ہوا کہ آل فرعون میں سے کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو یا اس تابوت کو جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے دریا کے کنارے دیکھا، اور جب دیکھا کہ اس میں بچہ ہے تو اس کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اندر لے گئے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ وہ ہو جائے انہی کا دشمن. یہاں لی جو ہے یہ لام یا تو عاقبت کا ہے، یعنی انجام کار وہ انہی کا دشمن بنے، یا لام علت ہے نتیجتاً، نتیجتاً وہ ہو جائے انہی کا دشمن. وحزناً، اور غم کا سبب. بعض اوقات انسان مفت ملنے والی چیز کو، راہ میں پڑی چیز کو اپنے فائدے کی سمجھ کے اٹھا لیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہی چیز بعض اوقات وبال جان بن جاتی ہے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ، بے شک فرعون، وَحَامَانَ، اور حامان، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، وہ سب خطا کار تھے، خاطئین تھے، خاطئن کی جمع. ان کو کیوں خطا کار کہا گیا؟ خطا کار کیوں تھے؟ کہ وہ اپنی ظالمانہ تدابیر سے اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے اور ظالمانہ طریقے اختیار کیے ہوئے تھے. معصوم بچوں کا قتل کوئی چھوٹا جرم نہ تھا، اور ایک نسل کو وائپ آؤٹ کرنا یہ کوئی معمولی جرم نہ تھا. تو ان کا یہ جو زمین میں فساد تھا یہ بہت بڑا جرم تھا، اور اسی جرم کی وجہ سے اللہ ان کو سزا دینا چاہتا تھا. سورۃ نوح میں بھی آتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے تھے، ڈبوئے گئے تھے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے. تو بات یہ ہے کہ انسان جب غلط کام کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا غلط نتیجہ نہیں نکلے گا تو یہ اس کی بہت بڑی حماقت ہوتی ہے، بے وقوفی ہوتی ہے. غلط کاموں کا ہمیشہ انجام غلط ہوتا ہے، خواہ جلدی سامنے آئے یا دیر سے سامنے آئے. اللہ نے ان کو بھی ایک طویل مہلت دی لیکن بالآخر پکڑے گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کانوا خاطئین، یہ سب کے سب خطا کار تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک موقع پہ کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، کہ اے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال سے نوازا ہے، اس وجہ سے یہ بہت سرکش ہو گئے اور تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں.
اچھا، یہاں پر جو واقعہ جہاں پر ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس زمین کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. مصر میں آبادی زیادہ تر نیل کے دائیں بائیں ہے. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو مصری آبادی کا زیادہ تر حصہ اسی دریا کے آس پاس ہے، کیونکہ باقی حصہ ڈیزرٹ ہے، تو اس میں آبادی کم ہے. اور آج تک یہی ہے، کیونکہ پانی کے بغیر تو زندگی ممکن ہی نہیں. تو اسی وجہ سے ایک طرف بنی اسرائیلی رہتے تھے اور دوسری طرف فرعون اور اس کے محلات اور اس کے لوگ رہتے تھے. اس لیے جب موسیٰ نے دریا میں ڈالا تو دوسری طرف دریا کے کنارے ہی آل فرعون کو موسیٰ علیہ السلام ملے، کیونکہ وہ ساری آبادی اسی کے ساتھ ساتھ تھی. وقالت امرأۃ فرعون، بچہ محل میں لایا گیا اور سب سے پہلے حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک خاص محبت ڈالی بھی تھی، اور ویسے بھی بعد میں یہ ایمان لے آئی تھی. تو عموماً لوگوں کے درمیان باہم محبت کی وجوہات بھی کیا ہوتی ہیں کہ یا ان کی سوچ ملتی ہوتی، خیالات ملتے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کامن گراؤنڈ ضرور ہوتی ہے جو لوگوں کو باہم ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے کشش کا سبب بنتی ہے. اب حضرت آسیہ کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت، کہ ان کی اپنی فطرت بھی سلیم تھی اور ادھر یہ بھی اللہ کے نبی بنائے جانے والے تھے. بہرحال انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا اپنا بچہ نہیں تھا تو اس لیے فرعون کو آفر کی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کیونکہ فرعون تو اس کو بھی شک میں قتل کرنے پہ تلا ہوا تھا کہ کیا پتا یہ بچہ اسرائیلیوں کا ہی ہو تو بہتر ہے اسے ختم کر دیا جائے. تو حضرت آسیہ نے روکا. قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. لا تقتلوہ، نہ تم قتل کرو اس کو. خطاب فرعون سے ہے لیکن صیغہ جمع کا ہے. کیوں؟ ادب احترام کے لیے، تعظیم کے لیے. لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے گا، وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے. وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے، انجام سے بے خبر تھے کہ جس کو وہ اپنا بچہ کہہ رہے ہیں وہ کل انہی کا دشمن ثابت ہوگا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمتیں کیسے کام کرتی ہیں. فرعون کے ڈر سے بچے کو دریا میں ڈالا گیا اور بچہ فرعون ہی کے گھر پہنچ گیا. ماں نہیں بچا سکتی تھی کیونکہ انسان کو نہیں بچا سکتا، اللہ بچاتا ہے، اور اللہ اپنی تدبیروں کے ذریعے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور ادھر موسیٰ کی ماں کا حال کیا تھا؟ بچے کو دریا کے سپرد کرنے کے بعد گویا ان کا دل خالی ہو گیا. فارغہ، فارغہ کا لفظ جو ہے یہ فرغہ سے ہے. فرغہ کا مطلب ہوتا ہے ڈول کو انڈیل کے خالی کرنا. کنویں سے پانی لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈول ڈالتے، اور ڈول نکال کے پھر کیا کرتے ہیں؟ انڈیل کے اس کو خالی کر دیتے. تو یہ جو انڈیل کے خالی کرنا ہے ڈول کو، اس کو کہتے ہیں فرغہ، یعنی ڈول فارغ ہو گیا. تو اسی سے لفظ نکلا ہے فارغ ہونا، یعنی جب کسی شخص کا کام ختم ہو جائے، وہ اپنی ساری ذمہ داری انڈیل دے، کسی اور پہ ڈیلیگیٹ کر دے اس کو، یا خود کر کے ختم کر دے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خود فارغ ہو جاتا ہے. اور یہاں دل فارغ ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ بے چینی کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کا دل سوچ سمجھ یا عقل سے خالی ہو گیا. اب انہیں کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کا دل خالی ہو گیا. ان کا عادت قریب تھا لَتُبْدِي بِهِ، کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، یعنی گھر سے باہر نکل کے سڑک پہ آ جاتی اور اپنے دل کا حال بیان کر دیتی یا رونا دھونا شروع کر دیتی
اور راز فاش کر دیتی کہ میں نے بچے کو یوں تابوت میں ڈال کے چھوڑ دیا ہے، اور اس طرح پتہ چل جاتا کہ وہ بچہ جو اٹھایا گیا وہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھا. ابھی تک تو فرعون کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے. تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر بیٹھتی. لولا اربطنا علی قلبها، اگر نہ ہم باندھتے اس کے دل پر. ربطہ کا معنی ہوتا ہے باندھنا، گرا لگانا. رباط الخیل آپ پڑھ چکے ہیں، کیا معنی ہوتا ہے؟ گھوڑوں کو باندھنا. گھوڑا ایک اونٹ یا جانور کیوں باندھا جاتا ہے؟ حفاظت کے لیے، کسی چیز کی حفاظت کے لیے اس کو باندھ کے رکھا جاتا ہے. اگر ہم نہ باندھتے اس کے دل پر، کیا نہ باندھتے؟ یعنی ایمان اور صبر. ربط کا جو معنی ہے باندھنا، اور اسی طرح رابطو کا لفظ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جڑ کے رہنا. یہ سب چیزیں انسان کا حوصلہ اور انسان کا morale بلند کرتی ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک غیبی امداد کے ذریعے کیا کیا؟ ام موسیٰ کے دل کو مضبوط کر دیا، محفوظ کر دیا، راز نہ کھولنے دیا، ان کا دل جما دیا، ان کو ایک کرج دی، کیونکہ وہ اللہ کی مومن بندی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کا ایمان سچا ہوتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے دل کی حفاظت بھی کرتا ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے مومنوں میں سے، یعنی یقین کرنے والوں میں سے. مومن تو وہ پہلے ہی تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ مومن نہیں تھی، مومن تھی، لیکن یہاں ایمان بمعنی یقین کے، ایمان سے بھی اوپر کا درجہ جو علم مشاہدہ کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے یا اللہ کی خاص مدد سے حاصل ہوتا ہے، کہ ان کے اندر ایک خاص یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو کہنا چاہوں گی کہ نماز میں جب ہم ہاتھ سینے کے اوپر باندھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ نماز میں یکسوئی اور خشوع زیادہ ہوتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ نیچے ہاتھ باندھ کے دیکھ لیں، آپ ڈھیلے ڈھالے باندھیں، لیکن اگر آپ دل کے قریب ہاتھ باندھتے ہیں سینے کے اوپر اور نگاہیں آپ کی سجدے کی جگہ پر ہیں تو یہ بہترین پوزیشن ہوتی ہے کھڑے ہونے کی، اور یکسوئی کے لیے بھی انتہائی مفید ہے. آج زور کی نماز میں تجربہ کر کے دیکھیں، یوں لگتا ہے نا جیسے بندھے ہوئے ہاتھ پھر دل کے اوپر باندھ کے جیسے کچھ باندھ دیا جاتا ہے، تو وسوسے بھی کم آتے ہیں، ایک تحفظ کی کیفیت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وہ جب سانپ سے ڈر رہے تھے، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے ساتھ ہی جوڑ لو. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ دل کو بھی باندھ دیتی، خوف دور کر دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عملی تدبیر بھی یہ بتائی ہو، اور ویسے بھی اللہ کا یہ حکم ہے سب کے لیے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایسے غم کے مواقع پر جب انسان خالی ہو تو کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے، صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے. اور جو ہی آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، سینے پہ باندھیں گے تو دل بھی بندھ جائے گا، غم کی کیفیت یقینی طور پر کم ہوگی. لولا الربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے مومنوں میں سے، یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والوں میں سے. کیا وعدے تھے اللہ کے؟ کہ ہم اس کو تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور ہم اس کو کیا کریں گے؟ رسول بنائیں گے. وقالت لأخته قصیہ، اور تدبیر بھی شرط ہے، یعنی جہاں اللہ پہ توکل وہاں تدبیر بھی. تدبیر کے طور پر اس نے کیا کیا؟ بیٹی کو پیچھے بھیجا، کہا اس کی بہن سے، ہی کی ضمیر مذکر ہے، یعنی اپنی بہن نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن. کہتے ہیں کہ ان کا نام بھی مریم بنت عمران تھا، موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی عمران تھے، اور جو دوسری مریم ہے ان کے والد بھی عمران تھے. سورۃ آل عمران میں آپ نے تفصیل پڑھی. وقالت لأخته قصیہ، اور اس کی بہن سے کہنے لگی کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، یعنی دریا کے کنارے کنارے چلتی جا اور اس تابوت کو چیز کرتی جا، فالو کرتی جا، حتیٰ کہ یہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے خضر سے ملاقات کے لیے آتا نا
فرتد علی آثارہما قصصا، اپنے ہی قدموں کے نشان پر واپس گئے، کہا کہ تم بھی کیا کرو، پیچھے پیچھے جاؤ اس کے۔ فبصرت به عن جنب، پھر دیکھتی رہو اس کو پہلو سے۔ جنب، جنب کا لفظ جو ہے جیم نون بے سے ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دور ہونا، مخالف سمت جانا، اور ایک ہوتا ہے قریب ہونا، موافق سمت کو آنا۔ ایک کا مصدر جنب بنتا ہے، دوسرے کا جنب بنتا ہے، روٹ ایک ہی ہے، مصدر کے فرق سے معنی فرق ہو گیا۔ قرآن پاک میں دونوں لفظ استعمال ہوئے، والجار الجنبی والصاحب بالجنبی۔ والجار الجنبی، اجنبی ہمسایہ۔ اجنبی کون ہوتا ہے؟ جو دور ہوتا ہے، دل سے دور ہوتا ہے، چاہے وہ پاس بیٹھا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جنب دور کے معنوں میں، اور جنب جو ہے وہ ساتھ کے معنوں میں، اور جنب سے ہی جنبی بھی ہے، کیونکہ وہ شخص نماز سے پھر دور ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر کیا تھا کہ بالکل تابوت کے ساتھ نہیں، بلکہ اتنے فاصلے پر رہ کے ساتھ جا کہ کسی کو یہ شک نہ پڑے کہ تم اسی کے پیچھے جا رہی ہو، یعنی تدبیر کے ذریعے تم ساتھ ساتھ جاؤ، پہلو بچاتے ہوئے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہ شعور رکھتے ہوں، ان کو پتہ نہ چلے کہ موسیٰ کی بہن پیچھے آ رہی ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور حرام کر دی ہم نے اس پہ دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے ہی۔ کس سے پہلے؟ ماں کے پاس جانے سے پہلے۔ مراضع مردعن کی جمع ہو سکتی ہے یا مردعن کی۔ مردع ہو اگر تو معنی ہوگا دودھ پلانے والی، اور مردعن ہو تو اسم ظرف ہوگا مفعول کے وزن پر، دودھ پینے کی جگہ یعنی بریسٹ۔ فقالت، تو کہنے لگی، کون؟ اخت موسیٰ، هل ادلکم، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی اہل بیت، ایک گھر والوں پر، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کر سکتے ہوں، اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہوں، لکم، تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں۔ ناصح کی جمع۔ کہا ہی جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا لیا گیا، محل میں لے جائے گئے، تو کچھ دیر کے بعد ان کو بھوک لگی، انہوں نے رونا شروع کر دیا، ڈبوں کا دودھ تو تھا نہیں، جو بھی دودھ پلانے والی عورت لائی گئی انہوں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ خبر جو ہے وہ محل کے باہر بھی پہنچی، باہر ان کی بہن تھی، تو انہوں نے کہا اچھا میں کچھ بندوبست کر دیتی ہوں اگر آپ مجھے کہیں تو آپ دیکھیے کہ ایسے موقع پر جب بچہ رو رہا ہو اور ماں پاس نہ ہو تو انسان ہر تدبیر اختیار کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، ڈیسپریٹ ہوتا ہے۔ تو ان کا کیا، جو بھی کوئی کرے لاؤ صحیح تم کسی کو۔ بہرحال اب اس طریقے پر بچے کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس لایا گیا۔ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن واپس ماں کے پاس پہنچی اور ان کو لے کر محل میں آئی۔ حضرت آسیہ نے ان سے کہا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ اور تم بھی یہیں منتقل ہو جاؤ۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، میرے شوہر اور بچے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کو روزانہ دودھ پلانے کے لیے لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اور پھر روزانہ بچہ شاہی گارڈز کی نگرانی اپنی ماں کے پاس دودھ پینے کے لیے جا رہا ہے۔ فرددناہ الی امہ، پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف۔ انا رادوہ الیک، کتنی جلدی اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ ایک وعدہ تو فوراً پورا ہو گیا، اور دوسرا جاعلوہ من المرسلین 40 سال بعد پورا ہوا۔ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ دعائیں یا کچھ چیزیں فوراً ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں اپنا وقت آنے پر ہوتی ہیں۔ ہم چونکہ کم ظرف ہوتے ہیں، چھوٹی نگاہ رکھتے ہیں، اس لیے صبر سے کام نہیں لیتے اور اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے۔ بہرحال فرددناہ الی امہ، ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف۔ کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ، بچے کی ملاقات پر، بچے کو دودھ پلا کے یعنی ڈیلائٹڈ فیل کرے۔ قرہ کا لفظ جو ہے ٹھنڈ کے لیے آتا ہے،
تقرن، لیکن ایسی ٹھنڈک جو خوشگوار ہو. بہرحال یہاں پر آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد آنکھوں کا دیکھ کر کسی چیز کو خوش ہو جانا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی خوشی کے کیسے کیسے سامان رکھے. بہرحال کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، غم چھوڑ دے. ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا وعدہ؟ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ بنا دیتا ہے، مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دیتا ہے. تو یہ کس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ تقویٰ کا، اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں. بہت سے لوگوں کو اس راز کی خبر نہیں. کس کی؟ کہ اللہ کے وعدے سچے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بن جایا کرتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ پہنچے اپنی پوری جوانی کو. جسمانی اعتبار سے جوانی کی تکمیل کے لیے اشد کا لفظ آتا ہے، اور یہ 30 سے 40 سال کی عمر ہوتی ہے انسان کی. اشد پورے جوبن اور پورے زور کے لیے بھی آتا ہے، شدید سے ہے، شین دال دال. وستوا، اور وہ مکمل ہو گیا، یعنی اس کی نشو و نما، ذہنی نشو و نما مکمل ہو گئی. تو گویا جسمانی اعتبار سے اور ذہنی میچورٹی کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام پوری طرح ایک مکمل نوجوان کی شکل میں تیار ہو گئے. اور یہ سارا عرصہ کہاں گزارا انہوں نے؟ فرعون کے گھر. اور اس کے بعد ایک اور امتحان زندگی میں آتا ہے، اور وہ یہاں سے نکل کر مدین جا پہنچتے ہیں. آتیناہ، دی ہم نے اس کو، حکمن، نبوت، وعلمن، اور علم. 40 سال کی عمر میں. کہتے ہیں کہ تقریباً 30 سال کے تھے جب وہ واقعہ پیش آیا. 10 سال مدین میں گزارے. واپسی پر جب سینا کے میدان سے گزرے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی. تو یہ 30 سے 40 سال کا عرصہ اشدہ اور استوا کا ہے، جس میں پہلے 30 سال مصر میں گزارے اور پھر 10 سال اگلے مدین میں گزارے. آتیناہ حکمن، ہم نے اس کو حکم عطا کیا. حکم نبوت کے لیے آیا ہے یہاں، اور حکم کا لفظ قوت فیصلہ کے لیے بھی آتا ہے. وعلمن، اور علم. اور کون سا علم مراد ہے یہاں؟ شریعت کا علم. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے ایک بہت ہوش مند سمجھدار انسان بن کے تیار ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک ذمہ داری عطا کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 30 سال جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہے تھے تو جسمانی اعتبار سے ان کو چونکہ اچھی غذا کھانے کو ملی، اچھا ماحول ملا، دنیاوی اعتبار سے جو آداب شاہی تھے اس کے مطابق ان کا اڈاپٹڈ چائلڈ تھا، تو وہاں جو بھی ٹریننگ تھی اور جس قسم کی مہارت بچوں کو دی جاتی وہ سب ان کو ملی تھی. اور کہتے ہیں کہ بہت ویل بلڈ اسٹرانگ قسم کے انسان تھے، ڈارک کلر کے تھے، کرلی ہیئر تھا ان کا، اور ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھے. اور اس کے بعد جب مدین گئے تو وہاں انہوں نے بکریاں چرائیں. تو بکریاں چرانے کی ٹریننگ سے جب اللہ نے گزارا، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بھی ایک بہترین تربیت ان کو ملی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محسنین میں سے تھے. اگرچہ وہ رہے ایک خاص جگہ پر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بنی اسرائیل کی خیر خواہی نہیں چھوڑی. تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سارے مرحلے پار کر چکے تو اللہ نے ان کو ایک خاص کام کے لیے چن لیا. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، اور داخل ہوا شہر میں غفلت کے وقت میں. عَلَى یہاں بمانا فی ہے، جیسے آتا نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو وہاں عَلَى کا معنی کیا کیا تھا؟ فی ملک سلیمان.
ودخل المدینہ، کون داخل ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام. المدینہ سے مراد مصر ہے، اور یہاں شہر سے مراد یعنی جہاں عام لوگ رہتے تھے، یعنی محل سے نکلے اور شہر میں آئے. کس وقت میں آئے؟ جب لوگ غافل تھے. ویسے تو شہر کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہلچل ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر طرف رونق ہے، لیکن اس وقت وہاں سب خاموشی تھی. اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد. علی حین غفلۃ من اہلھا، اس کے رہنے والوں کی غفلت کے وقت میں. فوجد فیہا رجلین، تو پایا اس میں دو لوگوں کو، رجلین یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے ہیں. دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. کون ہے وہ دو؟ ھذا من شیعتہ، یہ اس کے گروہ میں سے تھا، یعنی موسیٰ کے بنو اسرائیل میں سے. اور شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو. شیعہ کا لفظ شاع سے ہے، شاع یشیع، اور اس کا لفظی معنی کہتا ہے پھیلنا. اشاعت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. تو شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، کیونکہ گروہ بھی کیا ہوتا ہے، کوئی گروہ کوئی جماعت کہیں جا رہی ہے تو کیا ہوتا ہے، کہیں بھی اترے تو ایک دم پھیل جاتے. تو انسان کے وہ مددگار جو اس کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں ان کو شیعہ کہتے ہیں. ھذا من شیعتہ، یہ اس کے گروہ میں سے تھا، بنو اسرائیل میں سے. وھذا من عدوہ، اور یہ دوسرا اس کے دشمن میں سے تھا، یعنی قبطیوں میں سے تھا، ایجپشن تھا. فاستغاثہ، پس مدد کے لیے پکارا اس کو. استغاثہ کا لفظ جو ہے غین یہ ثاس ہے، غیث کہتے ہیں بارش کو، استغاثہ ہوتا ہے بارش مانگنا. پانی چونکہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تو اس لیے پھر اس سے ہر مشکل وقت میں مدد طلب کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. کیا لفظ؟ استغاثہ. ہمیں دیکھو گا مقدمات میں اور عدالتی چیزوں میں بھی استغاثہ کا لفظ کبھی سنا پڑا یا دیکھا ہوگا. فاستغاثہ الذی، تو مدد کے لیے پکارا اس کو اس شخص نے، من شیعتہ، جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا، یعنی اسرائیلی جو تھا. علی الذی، اس کے خلاف، من عدوہ، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. اب دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک اپنا ہے ایک دوسرا ہے. اپنے نے دیکھا کہ موسیٰ آ رہے ہیں تو فوراً اس سے مدد طلب کی. اور موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت آپ دیکھیں گے کہ ایسی نہیں تھی کہ جو کسی کو کچھ کرتا دیکھیں تو اس کو چھوڑ دیں، وہ ضرور خبر رکھتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کے سر پہ ڈھول بھی پیٹے جائیں تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، ایک بات 10 دفعہ بھی کہی جائے تو ان کو لگتا ہے جیسے انہوں نے سنی نہ ہو. کوئی غلط سے غلط کام بھی ہو رہا ہو تو وہ اتنے بے حس ہوتے ہیں جیسے انہیں کچھ نظر ہی نہ آتا ہو. لیکن کچھ لوگ آثار سے بھی پہچان جاتے ہیں کہ مشکل کیا ہے، معاملہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان میں سے تھے، فوراً آگے بڑھے اور اپنے بھائی کی مدد کی. فَوَكَزَهُ موسیٰ، تو موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا. وکز کہتے ہیں مٹھیاں بند کر کے کسی کو مارنا، اور لکزا ہوتا ہے لات مارنا کسی کو. بہرحال اس کے سینے پہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے. فَقَضَى عَلَيْهِ، پس فیصلہ کر دیا اس پر، یعنی موت کا، مار دیا اس کو. اور مارنے کے فوراً بعد کیا کہا؟ قال، کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام. ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے کام میں سے، میں نے ٹھیک نہیں کیا. فوراً اعتراف، یہ میں نے غلطی کی. ابھی اس وقت پیغمبر نہیں بنے، پہلے کی بات، عہد شباب کی بات ہے، لیکن کس قدر سلیم فطرت تھے کہ اپنی غلطی کو فوراً مان لیا. انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ شیطان دشمن ہے گمراہ کرنے والا کھلم کھلا، میں تو اس کی بات میں آ گیا. اب یہ قتل جو تھا محض کسی انسان کا قتل نہیں تھا، یہ قتل ایک بہت بڑا ایشو بن گیا. یہ ایک قسم کا ٹیررسٹ اٹیک تھا، کیونکہ ایک لوئسٹ کلاس کے شخص نے کس کو مار دیا تھا؟ ہائی کلاس کے شخص کو. تو یہ تو قابل معافی بات نہیں تھی. مدین جانے سے پہلے کا واقعہ ہے، یہی تو واقعہ سبب بنا تھا مدین جانے کا. تو چونکہ ایک شاہی خاندان کے فرد کو ایک رولنگ پارٹی جو ہے اس کے شخص کو مار دیا تھا کس نے؟ ایک مجبور مظلوم قوم کے فرد نے. ایک ہائی کلاس کے شخص کو ایک لو کلاس کے شخص نے مار ڈالا تھا، لہٰذا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. یعنی یہ بات ایک پولیٹیکل ایشو بن گئی ایک طرح سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے اس عمل پر خوش نہیں تھے، وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے تھے.
فوراً اعتراف کر لیا. قال رب انی ظلمت نفسی، کہنے لگے اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. سخت ندامت. فاغفر لی، تو مجھے ڈھانپ دے، تو مجھے معاف کر دے. فغفر اللہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ تو ہے ہی غفور الرحیم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر غلطی معاف ہو سکتی، خواہ وہ غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. بس شرط ہے کہ انسان ضمیر کی پہلی آواز پر غلطی کے اعتراف میں دیر نہ لگائے. یہاں آپ دیکھیں کہ قتل ہوتے ہی انہوں نے فوراً اعتراف کیا، کھلا اعتراف، دل سے معافی مانگی، اور غلطی کرنے کے بعد اس کو چھپانے کے اور اس کے جواز کے کوئی بہانے تلاش نہیں کیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے پہلے تو مانیں گے نہیں، فوراً دوسرے کو بلیم کریں گے، یہ اس کا قصور ہے. وہاں موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو کیا کرتے، یہ کہتے کہ اس نے مجھے بلایا تھا اور میں تو اس کی مدد کر رہا تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میری کوئی نیت تو نہیں تھی، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا مارنے کا، بس ہو گیا تو اب ہو گیا نا، تو کون سی اتنی بڑی بات ہے. ایک رویہ یہ ہوتا ہے. عام طور پر جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، بھلے بھولے سے ہو، کسی کے کہنے پہ ہو، ہم اقرار نہیں کرتے، مانتے نہیں غلطی کے عذر تراشتے رہتے ہیں، جواز تلاش کرتے رہتے ہیں، بہانے بناتے رہتے ہیں، دوسروں پہ ڈالتے رہتے ہیں. لہذا توبہ کا بھی موقع نہیں آتا. اور پھر ایک انسان ایک دفعہ غلطی کرنے کے بعد جب اس پہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو پھر دل بھی سخت ہو جاتا ہے، پھر اگلی غلطی پہ اور دلیر ہو جاتا ہے، اور یہی غلطیاں پھر اس کو لے ڈوبتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محسنین میں سے کہا. تو محسن کون ہوتا ہے؟ حقیقی معنوں میں سچا نیکوکار کون ہوتا ہے؟ جو غلطی کے اعتراف میں دیر نہ لگائے، فوراً مان لے. یہ ہے فوری فیصلہ کر لینا. یہ بھی تو حکمت ہے نا، یہ بھی تو حکمت ہی کا کام ہے نا. غلطی ہوئی انسان کا ہاں میری غلطی ہے. اور یاد رکھیے کہ انسان کو جتنی مشکل غلطی کو چھپانے میں اور غلطی کو اپنے سے دور کرنے میں جتنی کوشش و طاقت لگتی، اس سے کم طاقت اس پہ لگتی کہ انسان قبول کر لے. وقتی طور پہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن مان لے، مگر یہ خوبی بہت کم لوگوں میں ہوتی، ویری ریئر. اب دیکھیے وہی معاملہ ہوا، وہی توبہ کر لی، وہی معافی ہو گئی، قصہ ختم. نہ دل پہ بوجھ اور نہ کچھ اور، صاف ستھرے ہو کے نکلے. ورنہ قتل خطا بھی ہو، اگرچہ واقعی موسیٰ علیہ السلام کی نیت اس کو مارنے کی نہیں تھی. گھونسے سے کون مرتا ہے؟ نارملی تو کوئی گھونسے سے نہیں مرتا، ایک مکہ لگانے سے کسی کو موت تھوڑی ہو جاتی. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو بڑے اسٹرانگ بہت تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ کسی ایسے اینگل پہ لگا اور بس اللہ کا فیصلہ تو ختم ہو گئے. تو ایسے موقع پر خواہ خطا بھی ہو، یعنی بھول ہو، نیت نہ بھی ہو، پھر بھی انسان کو سوری کرنے میں، دوسرے سے معافی مانگنے میں، مثلا ہم نے اگر کسی کا دل نہیں دکھانا چاہا لیکن دکھ گیا دوسرے کا، تو کیا فرق پڑتا ہے آگے ہو کے ہم سوری کر لیں. صرف اس کا نہیں، اپنا بھی تو ہلکا ہو جائے گا نا دل، خود بھی انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فوری طور پر ایک وعدہ کرتے ہیں اللہ سے. قال ربی، کہنے لگے اے میرے رب، بما انعمت علیہ، کیونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، میری غلطی معاف کر دی ہے. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو ہرگز نہ میں بنوں گا مددگار مجرموں کا، آج کے بعد تو میں کبھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو توبہ کے خوشی میں، توبہ کے قبول ہونے یا معافی کے قبول ہونے کی خوشی میں مزید نیکی کا عزم بھی کرنا چاہیے. یعنی ایک طرف تو غلطی پہ شرمندہ ہونا غلطی کو مٹا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ پتہ چل جائے، کیونکہ ان کو اللہ نے بتا دیا، بارہ ان کے دل میں ڈال دیا، وہ ابھی پیغمبر تو نہیں بنے تھے، کوئی وحی تو نہیں ان کی طرف آئی ہوگی، لیکن ایک احساس ضرور آتا ہے دل کے اندر کہ جب ہم اپنے گناہوں پہ روتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک ریلیف ملتا ہے. یاد رکھیے کہ انسان غلطی کر کے سب سے بڑی سزا خود کو دیتا ہے، اور معافی مانگ کے سب سے بڑا انعام بھی خود ہی کو دیتا ہے، سب سے بڑا ریوارڈ خود کو دیتا ہے، کیونکہ دل ہلکا ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو انہیں بے چینی تھی کہ فیصلہ درست نہیں ہوا، چند باتیں ان کے منہ سے ایسی نکلی تھی جس پر وہ اپنی زندگی میں
بہت پشیمان رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان باتوں کے کفارے کے طور پر روزے رکھتا ہوں، غلام آزاد کرتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں کہ یا اللہ میرے اس دن کی بات کو میرے اعمال نامے سے دھو دے۔ یہ عمر ہے جنہوں نے دین کی اتنی خدمت کی، کسی نیکی پہ فخر نہیں، لیکن وہ جو اس دن چند باتیں منہ سے نکل گئی تھی اس پر زندگی بھر شرمندہ رہے۔ کئی غلام آزاد کی کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری اس کوتاہی پر درگزر کر مجھ سے۔ تو جتنا جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اس کو اپنی غلطیاں اتنی زیادہ نظر آتی، اس پر وہ اتنا ہی شرمندہ ہوتا ہے، اتنی ہی آگے بڑھ کے معافی مانگتا ہے، اور جب معافی مانگ لیتا ہے دوسرا بھی خوش ہو جاتا ہے اور انسان خود بھی خوش ہو جاتا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین فاصبح فی المدینۃ خائفا، تو اس نے صبح کی شہر میں خوف کھاتے ہوئے، ظاہر ہے کہ جس کو مارا تھا وہ دوسری قوم کا شخص تھا، تو یہ معاملہ کو دبنے والا تھوڑی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام خائف تھے، ڈر رہے تھے، یترقبوا، انتظار کر رہے تھے۔ رقبہ کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، کس بات کا؟ ابھی کیا ہوتا ہے، اور اس کا معنی بھی کیا گیا کہ ٹوہ لگا رہے تھے، یعنی کہ بھانپ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اب ہوتا کیا ہے، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا ری ایکشن سامنے آتا ہے۔ اور یہ ترقبو کا لفظ جو ہے نا 2-3 دفعہ آیا تھا، اس لیے ایک ہی دفعہ معنی اچھی طرح سمجھ لیں۔ را قاف با اس کا روٹ ہے، انتظار کرتے ہوئے کسی چیز سے بچنا۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، تو اچانک وہ شخص جس نے ان سے مدد طلب کی تھی بالامس کل، یستصرخه، پھر چیخ رہا تھا اس پر مدد مانگنے کے لیے۔ استنصر بھی باب استفعال ہے، استصرخ بھی باب استفعال ہے، اور استغفر بھی باب استفعال ہے۔ استفعال کہتے ہیں کسی چیز کے طلب کرنے کو۔ تو استنصرہ مدد طلب کی تھی اس نے، کس نے مدد طلب کی تھی کل؟ ان کی قوم کے ایک شخص نے۔ آج پھر وہ چیخ رہا ہے۔ یستصرخہ صاد رے خے سے ہے، سرخہ کا معنی ہوتا ہے چیخ کے فریاد طلب کرنا، یعنی کسی کو دیکھ کے رونے لگ جانا کہ آؤ ادھر میری مدد کرو۔ جیسے عام طور پہ بچے اگر کسی مشکل میں ہوں تو ماں کو دیکھتے ہی کیسے پکارتے ہیں، صرف بولتے نہیں ہیں، ساتھ روتے بھی ہیں یا چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پھر پکارنے لگا، آؤ میری مدد کرو۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، انک لغوی مبین، بے شک تو البتہ بے راہ ہے، کھلم کھلا، تو قصوروار ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ساتھ دینے کی بجائے کیا کیا؟ اس کو غلطی پہ قرار دیا۔ کل تم نے مجھے بہکایا، آج پھر بلا رہے ہو۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کس قدر سچائی تھی، ان کی شخصیت سامنے آ رہی ہے۔ اب انہوں نے صرف اس لیے نہیں اس کو مدد دینے کا سوچا کہ ہائے یہ میری قوم کا ہے اور بھلے کچھ بھی اس نے کیا ہو پھر اسی کا ساتھ دو، کیونکہ وہ یہ وعدہ بھی کر چکے تھے کہ اللہ آئندہ میں مجرموں کا ساتھ نہیں دوں، اور وہ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ بھلے وہ ان کی اپنی قوم میں سے تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم جب کسی کا ساتھ دیتے ہیں اگر وہ ہمارا رشتہ دار ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ثابت بھی ہو چکا ہو کہ اس کی غلطی، پھر بھی ہم اسی کا ساتھ دیں، اسی کو جسٹیفائی کریں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سچائی پر تھے، انہوں نے کہا کہ انک لغوی مبین، تم غلط کار ہو۔ فلما ان اراد، پھر جب یہ کہ ارادہ کیا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ان یبطشا، کہ پکڑے، بالذی، اس کو جو، ہوا وہ، عدو لہما، دشمن تھا ان دونوں کا، کون؟ قبطی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو پکڑ کے الگ کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کی لڑائی جھگڑا چھڑاتا ہوں میں۔ تو ہوا کیا؟ جو اسرائیلی تھا اس نے سمجھا کہ موسیٰ مجھے پکڑنے لگے، کیونکہ وہ کہہ جو چکے تھے انک لغوی مبین، تو اس نے اس پکڑ کو اپنے خلاف ایک اٹیک سمجھا۔ کس نے؟ اسرائیلی نے۔ قالا، بولا، یا موسیٰ، کون بولا؟ اسرائیلی، فریادی، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ یہ ہے کردار اور اخلاق غلام قوم کا۔
جب کوئی قوم کافی عرصے تک کسی اپریشن کا شکار رہتی، مشکل حالات سے گزرتی، عموماً کیا ہوتا ہے، اس کا جو اخلاق ہے یا اس کا مرال یا اس کا جو کردار ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. یعنی کردار کے اندر وہ ڈگنیٹی، وہ اصول پسندی، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایسے لوگ سیلفش ہو جاتے ہیں. کون؟ جو سپریشن کا شکار رہے ہوں، آپریشن کا شکار رہے ہوں، جو غلام رہے ہوں، جن پہ ظلم زیادتیاں ہوتی رہی ہوں، ان کا جو اخلاقی یا شخصی کردار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ان کی شخصیت شیکی ہو جاتی ہے، ان کے اندر کردار یا کانفیڈنس نہیں رہتا. یہاں بنی اسرائیل کے ساتھ یہی کچھ تھا. اس لیے جو ہی اس نے دیکھا کہ شاید موسیٰ مجھے پکڑے، فوراً موسیٰ علیہ السلام کا راز اگل دیا. اور یہ نہیں سوچا کہ کس کے سامنے راز اگل رہا ہوں، اپنی دشمن قوم کے شخص کے سامنے راز اگل رہا ہوں، کیونکہ اس نے کیا کرنا چاہا، اپنے آپ کو بچانا چاہا. تو سیلفش لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، وہ صرف اپنا فائدہ جانتے ہیں. انہیں قوم، مذہب، ملت، کسی کی عزت، کسی کے فائدے کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی. وہ کیا دیکھتے ہیں، ہماری ذات محفوظ ہے، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کسی چیز میں، وہ بک بھی جائیں گے، وہ جھک بھی جائیں گے، وہ کٹ بھی جائیں گے. وہ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، پھر اصولوں کے لیے نہیں جیتے. ہم اس پر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ آج کل کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ذاتیات بہت اہم ہو گئی ہیں، اجتماعیت کی پرواہ نہیں رہی، کمیونٹی ورک نہیں ہے مسلمانوں میں، اور دوسروں کی خیرخواہی نہیں سوچتے، ہر وقت اپنے فائدے سوچتے ہیں، ذات کا فائدہ سوچتے ہیں. یہ کئی دفعہ بات ہوئی اور بہت آبویس ہے نا، یا نہیں ہے؟ یا نہیں؟ دوسری قوموں کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر آج کے دور میں وہ اخلاق، وہ کردار، وہ اعلیٰ ظرفی، وہ وسعت قلب ہے ہی نہیں. ہر کوئی خود غرض ہے، اس کو صرف اپنی ذات کے بچانے کی فکر ہے. مجھ پہ کوئی چیز نہ آئے، نہ 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 نہ، میرا نہ کوئی نقصان ہو، بھلے دین کا ہو، قوم جس کا ہو، سب لٹے مریں لیکن میں بچ جاؤں. کسی کی خیر خواہی دل میں نہیں. کوئی بھی کام کرنا ہے تو صرف یہ دیکھ کے کہ میرا کیا فائدہ ہوگا اس میں، اور اگر میرا فائدہ نہیں تو سلام. یہ بد اخلاقی کی انتہا ہوتی. زوال یافتہ قومیں ایسی ہی ہوا کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو بچپن میں محرومیاں ہوں یا زندگی کے کسی حصے میں بھی محرومیاں رہی ہوں، عام طور پر بڑے ہو کر ان کا کردار کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا؟ وہ ہر ایک سے انتقام لے رہے ہوتے ہیں. جو خود محرومی کا شکار رہا ہو وہ دوسروں سے انتقام لینے لگتا ہے، وہ ہر ایک کے گلے پڑنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے وہ جو کانشیس ہو نا، بیک آف دا مائنڈ کیا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ٹھنڈا کروں اب. اسی لیے ایسے لوگ جن کو بچپن میں مار پیٹ کے پڑھایا گیا ہو، پٹائی کر کے ان کو سکھایا گیا ہو، وہ جب استاد بنتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک چین چلتا ہے نا، وہ سائیکل ختم نہیں ہوتا. وہ کیا عذر پیش کرتے رہتے، ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا. ان کے سامنے وہی ایک نمونہ اور نقشہ ہوتا ہے، وہ اسی کو آئیڈیالائز کرتے رہتے ہیں اور وہ انکانشیسلی دہراتے رہتے ہیں، وہ چکر چلتا رہتا ہے. جن گھروں میں تربیت ایسی دی جاتی کہ ہر وقت اپنے فائدے کو سوچنے کے ماں باپ سبق اور درس دیتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارا فائدہ کس میں، تو پھر ان بچوں کے اندر بڑے ہو کر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا اخلاق اور کردار کہاں سے پیدا ہو؟ ان کو اگر ایک چھوٹا سا بھی کام کسی کی خدمت کا کرنا پڑے تو فوراً جان بچاتے ہیں، فوراً ادھر ہوتے ہیں، دل کھلے ہی نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ کچھ اور دیکھا ہی نہیں. تو پھر یکا یک تو یہ اخلاق اور کردار نہیں پیدا ہوتا، اللہ یہ کہ انسان سچے دل سے ایمان لا کے اللہ پہ توکل کر لے، نفع نقصان کا مالک بس اللہ کو سمجھے کہ وہ بھی کوئی ہے ہستی کہ جو ساری کمی پوری کر دے گا، جو ہمارے پیمانوں سے بڑھ کے سب کچھ دینے والا ہے. تو پھر انسان دینے والا بنتا ہے، ورنہ انسان صرف لینے پہ نظر رکھتا ہے، اور جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے کچھ مانگے گا، لے گا، فوراً کنی کتراتا ہے کہ نہیں میرا نام نہ آ جائے، میری ڈیوٹی نہ لگ جائے، مجھ پہ نہ کوئی ذمہ داری پڑ جائے، میرے حصے میں یہ کام نہ آ جائے. تو یہ اخلاقی زوال کی علامت ہے، اور اخلاقی زوال ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایسی تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے راز کو کھول دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ لوگ جو مطلب کے لیے کسی کے ساتھ ہوں، جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو نگاہیں پھیر جاتے ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. فوراً پھر کیا کرتے ہیں؟
یوں سامنے پیش آتے ہیں بے لحاظ ہو کر. اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تجھے بچاتے ہوئے تو کل موسیٰ علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی اور آج تو ہی ان کا دشمن بن گیا. مطلبی انسان. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، نہیں تو چاہتا مگر یہ کہ تو زمین میں جبار بن کے رہے. الٹا الزام دینے لگا. وما ترید ان تکون من المصلحین، اور نہیں تو چاہتا کہ تو مصلحین میں سے ہو. اور اس طرح کی ڈھیروں مثالیں آپ کے سامنے آتی ہوں گی کہ ایک شخص کو دوسرے سے جب تک فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کی خوشامد کرتا رہتا ہے. جب فائدہ پہنچنا بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے خلاف محاذ رائی شروع کر دیتا ہے. ہم نے دیکھا تھا بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں اور یہ تو ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جب مرضی کے مطابق بات ہو رہی ہے تو راضی ہے اور خوش ہیں، اور اگر ایک چیز مرضی کے خلاف پڑی یا کیونکہ وہ انسیکیور ہوتے ہیں نا، تو جہاں بھی انسیکیورٹی کی کیفیت ہوگی وہاں یہی اخلاق جنم لے گا. تو پھر کیا کہا؟ ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تم میں. ما ترید ان تکون من المصلحین ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض. اور یہ دراصل اس کا اپنا ہی اندر بول رہا تھا. انسان دوسروں کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے کسی کی ذات پر حملہ کرنے کے لیے یا کسی کو بلیم کرنے کے لیے، تو دراصل وہ اس کی اپنی ہی سوچ ہوتی ہے. لیکن کسی کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں کسی کا نقصان نہیں ہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. جب اللہ فائدہ پہنچانا چاہے کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. اس نے تو راز کھولا، خبر پہنچ گئی محل تک، اور موسیٰ علیہ السلام کے وہاں قتل کے فیصلے ہونے لگے، اور اللہ نے انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو موسیٰ کی مدد کے لیے بھیج دیا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور آ گیا ایک شخص شہر کے آخر سے، یعنی فرعون کے دربار سے، کیونکہ وہ بیٹھ کے وہاں مشورے کر رہے تھے. آیت میں آئے گا کہ ہم موسیٰ کو اب کہیں جانے نہیں دیں گے، موسیٰ کو چھوڑیں گے نہیں. موسیٰ نے ہماری قوم کا ایک شخص قتل کر دیا، ہم اس کو اب مزہ چکھا کے چھوڑیں گے. اب یہ سارے جو بیٹھ کے مشورے کر رہے تھے انہی میں سے ایک شخص جو دل سے موسیٰ کے ساتھ تھا، میٹنگ ختم ہونے کے بعد نکلا اور دوڑتا ہوا موسیٰ کے پاس پہنچا. یسعا، جلدی جلدی، فوراً، کیونکہ خبر تو صرف ان کے اپنے ہی لوگوں کو تھی نا جنہوں نے مل بیٹھ کے پلاننگ کی تھی. اللہ کیسے مدد کرتا ہے اور کس کے ذریعے مدد کرواتا ہے. قال یا موسیٰ، فوراً پہنچے موسیٰ کے پاس. ان الملأ یأتمرون بک، بے شک فرعون کے درباری یا اشراف تمہارے خلاف باہم مشورہ کر رہے ہیں. یأتمرون کا لفظ امر سے، امر کہتے ہیں حکم کو، یأتمرون ایک دوسرے، مشورہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو کوئی صلاح دینا، حکم دینا. لیقتلوک، تاکہ وہ تجھے قتل کریں. فخرج، بس نکل جا. انی لک من الناصحین، بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. یہ مشورہ جو میں تجھے دے رہا ہوں یہ تیرے فائدے کا ہے، میری بات مان اور یہاں سے بھاگ جا. تمہارے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اب تم بچو گے نہیں، لہذا یہاں سے نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام جس حالت میں تھے اسی حالت میں بغیر کسی چیز کو ساتھ لیے، جو تن کے کپڑے اور جوتا پہنا ہوا تھا اسی حالت میں ایسٹ کی طرف نکل گئے. چلتے گئے یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ان کے جوتے پھٹ گئے. پھر بھی چلتے گئے یہاں تک کہ پاؤں کی سکن اتر گئی. نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو، کئی دن کا سفر تھا، پتے کھا کھا کر گزارا کیا راستے میں، کوئی ہم سفر ساتھ نہیں. یہ وہ نوجوان ہے جو محل میں پلا ہے. اچانک ایک مشکل آ گئی، اور کس طرح وہ وہاں سے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو چننا چاہتا ہے تو اس کو امتحان میں ڈالتا ہے، آزماتا ہے. فخرج منہا خائفا، وہ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی. پکڑے جانے کے ڈر سے اسی حال میں وہاں سے نکل گئے. یترقب، انتظار کرتے ہوئے، کس چیز کا؟ اپنی گرفتاری کا، کہ ابھی کوئی پیچھے سے آئے گا اور پکڑ لے گا، کوئی دائیں سے نہ آ جائے، کوئی بائیں سے نہ آ جائے. اندیشہ اور کھٹکا لیے ہوئے وہاں سے نکلے اور دعا مانگنے لگے. قال، کہا، ربی، اے میرے رب، نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم لوگوں سے بچا دے، مجھے نجات دے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. تلاوت سنیے. سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.